لیکن اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ وہ ہمیں نکالتا نہیں ہے. سورہ بقرہ جو ہے نا وہ پوری قرآن مجید کا، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے. آپ نشانی لگائیں کہ جی یہ میں نے پڑھنا ہے. بہت چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی 14-15 سال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وائرل پوائنٹ. میں ہوں زبیر اوان. اس وقت ہر گھر میں تقریباً کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے، چاہے وہ رزق کی تنگی کا ہو، چاہے وہ لڑائی جھگڑا ہو، معاشی حالات ہوں یا پھر دیگر ہوں. تو اسی حوالہ سے آج میں موجود ہوں میم لالہ رخ صاحبہ کے پاس. یہ مختلف قسم کے وظائف بتاتی ہیں. آپ نے ان کی پہلے بہت ساری ویڈیوز دیکھ رکھی ہیں، تو میں بھی ان سے ٹائم لے کے اسی لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ہم بھی ان سے کچھ یہ جو مسائل چل رہے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں وہ جانیں، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے وظائف آپ کو بتائیں گی. اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو یقیناً جتنے بھی اس وقت مشکلات یا پھر آفات نے ہم لوگوں کو گھیرا ہوا ہے وہ دور ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل ہمیں اللہ پاک کی طرف سے قرآن مجید میں بتایا گیا ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مسائل کا حل قرآن مجید میں ڈھونڈتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم انہیں میں گھرے رہتے ہیں اور پھر اینڈ پہ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زبیر، رمضان جتنا کہ ہمارے لیے ایک مقدس مہینہ ہے، اس کے آنے سے ہمیں بہت خوشی بھی ہوتی ہے. آپ کے دن کی ساری روٹین چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں پچھلے 25-30 سال سے بہت زیادہ فقدان ہو رہا ہے مہنگائی کا. ایک تو ویسی مہنگائی ہو گئی ہے، اور یہ سوچ کر ہی صرف کہ اللہ بھی اور ہوگی ہمارا دل بیٹھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو رمضان یا کوئی بھی مذہبی تہوار ہو، ہمیں کوئی سینس نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے. پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے. ہمارے گھروں میں فریج ہمارے بھرے ہوتے ہیں سامان سے کھانے کے، ٹھیک ہے. رمضان اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اس لیے کیا تھا کمپلسری یا فرض، تاکہ ہمیں کسی بھوکے کی بھوک کی سمجھ آئے. لیکن زبیر، تم خود بتاؤ، تم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنا حصے کا رزق اوروں کے ساتھ بھی بانٹتے ہیں؟ بہت کم. بہت کم لوگ ہیں. اچھا، اب اس میں سب سے بڑی بات پہلی یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے روز فرائی پکوڑے نہیں کھانے، ضروری نہیں ہے. کہیں حدیث اور قرآن میں نہیں ہے کہ پکوڑوں کے بغیر، مجھے ویسے خود بہت پسند ہے، پکوڑوں کے بغیر رمضان ہوتا ہے. پھر ہم سحریوں میں پراٹھے کھاتے ہیں. پھر ہم اتنا زیادہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ رمضان میں ہم تھوڑے کمزور ہو جائیں، ہم اور موٹے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ یہ رمضان جو ہے آپ لوگ سب آسٹیرٹی کا، یعنی درمیانہ روی کا، یعنی کہ اپنے رزق میں اوروں کا حصہ رکھیں. سب سے بڑی بات، اگر میں ایک روٹی کھاتی ہوں تو مجھے چاہیے میں آدھی کر دوں اور آدھی کسی اور کے حصے میں ڈال دوں. نمبر 1. نمبر 2، اس رمضان آپ سب نے کوشش کرنی ہے، جتنے تمام وہ لوگ جو اردو پڑھ سکتے ہیں، کہ آپ اپنا قرآن پاک جو ہے ترجمے سے پڑھیں اور سمجھیں. قرآن پاک آپ کی ڈکشنری ہے، تھزورس ہے، آپ کی ضابطہ حیات ہے. پینسل پاس رکھیں، جہاں آپ کو ایسی بات امپورٹنٹ لگے جو کہ آپ کی زندگی میں مسئلہ ہے، آپ وہاں انڈر لائن کریں، وہاں آپ پوسٹ اٹ لگائیں، وہاں آپ نشانی لگائیں کہ جی یہ میں نے پڑھنا ہے. صرف قرآن کے اندر 40 دعائیں ہیں، ان کو کہتے ہیں رب چہل، یعنی کہ اللہ کے نام سے وہ 40 دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھی ہیں. سب سے آسان اور سب سے جو سب کو یاد ہوتی ہے وہ ہے ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہب لنا من امرنا رشدا، یعنی کہ سورہ ہے اس میں ہے یہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے تھے اور وہ کنویں کے پاس آ کے بیٹھے تھے، وہاں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میاں میرے لیے آسانیاں کرو. سمپل. یہ ہے سورہ میں آپ کو بتاتی ہوں کون سی سورت اور اس کا میں نمبر بتا دوں گی. 11ویں آیت ہے، مجھے یہی بھی یاد ہے. سورت کا نام اس وقت مجھے آئی تھنک بقرہ میں ہی ہے. اچھا، سورہ بقرہ جو ہے نا وہ پوری قرآن مجید کا نچوڑ ہے. اگر آپ صرف سورہ بقرہ بھی ترجمے سے پڑھ لینا تو آپ کو بے تحاشا انفارمیشن ملے گی، ٹھیک ہے. ابھی اس وقت آپ کے بھی علم میں یہ باتیں آتی ہوں گی کہ ہر گھر میں تقریباً یا تو لڑائی جھگڑا چل رہا ہے یا پھر بیٹیوں کے رشتے کا معاملہ بنا ہوا ہے. بہت ساری ہماری بہنیں ہیں، بہت ساری بیٹی ہیں جو کہ
رشتے کے انتظار میں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں یا پھر جہیز کے مسائل ہیں، پھر اور بڑی ساری وجوہات ہیں، تو یہ سارے مسائل کی وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو، یا پھر یہ گھروں میں مسائل بنتے کیوں ہیں؟ اسلام سے دوری. اسلام کہتا ہے کہ جب لڑکی جوان ہو جائے تو آپ اس کی جلد سے جلد شادی کر دیں. ٹھیک ہے، چلو ہم بہت ماڈرن ہو گئے ہیں، انسانی حقوق ہمیں پتہ لگ گئے ہیں. بہت چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی 14-15 سال کی ذرا وہ ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے. 17-18 صحیح عمر ہے لڑکیوں کی شادی کرنے کی. مسئلہ زبیر یہ ہے کہ ہم نے اپنا معیار رشتے کے لیے نہ ہم اس لڑکے کا برتاؤ دیکھتے ہیں، نہ اخلاق دیکھتے ہیں، نہ ہم اس کی ایجوکیشن دیکھتے ہیں. جب ہم صرف دولت دیکھ کے رشتے کرتے ہیں تو وہ رشتے کہاں جائیں گے؟ لڑکی کا حسن دیکھ کر آپ کرتے ہیں، نہ لڑکی کا اخلاق دیکھتے ہیں، نہ لڑکی کا دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی سلیقہ مند ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی تہذیب والی ہے، کتنا اخلاق والی ہے. آپ صرف شکل صورت، وہ ایک بڑا مزے کا ایک کسی نے بھیجا تھا کہ جب آپ چاند سی بہو لائیں گے تو وہ دن میں تارے تو دکھائے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات جو میں بار بار کہتی ہوں، پرسنل لیول پر، ویڈیو لیول پر، ہر لیول پر، لڑائی کبھی ایک بندہ نہیں کر سکتا. ہو سکتی ہے لڑائی ایک آدمی کی، یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اور میں تمام ساسوں سے جو اتنی عمر کی ہیں، جو اپنے پسند سے بہویں لاتی ہیں یا ان کا بیٹا کسی کو پسند کرتا ہے، کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر کو جنت بنائیں. اس لڑکی کو آپ بیٹی کی طرح رکھیں. جو آپ اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں وہی آپ اس کے لیے رکھیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ 5 وقت کی نماز لازمی ہے، یہ ہم پہ فرض ہے، اس سے چھٹی نہیں ہے. میں نے بے تحاشا لوگ پنجاب میں دیکھے ہیں جو صرف رمضان میں پورا رمضان 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جو رمضان ختم ہوتا ہے ہفتہ 10 دن کیری کرتے ہیں، پھر اس کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نماز جو ہے نا ایک فرض ہے، اور اگر حساب لگائیں تو پورے دن میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. 5 منٹ 5 منٹ 10 منٹ 5 منٹ. تو اگر اللہ آپ سے 24 گھنٹے میں اپنا شکریہ ادا کرنے کے لیے 1 گھنٹہ مانگتا ہے تو از اٹ ٹو مچ؟ آپ 50-60 ہزار کے لیے 8 سے 10 گھنٹے ایک جگہ نوکری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ جو کام وہ کہہ رہے ہیں، باس کہہ رہا ہے وہ نہ کریں تو باس آپ کو نکال دے گا. لیکن اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ وہ ہمیں نکالتا نہیں ہے. ہم جو بھی کر لیں وہ ہماری رسی دراز کیے جاتا ہے. مجھے بہت سے لوگ فون کر کے کہتے ہیں وہ فلانا تو ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کو اللہ نے اتنا دیا. دیکھو اللہ نے بار بار کہا ہے میں تمہیں دوں گا. اس نے تو کافروں کو بھی دیتا ہے اور مشرکوں کو بھی دیتا ہے، فاسقوں کو بھی دیتا ہے. فاسق ہوتے ہیں ہم مسلمان جو اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن یقین کامل ہمارے اندر نہیں ہے. ابھی ایک اور مسئلہ بڑا ہے، اہم ہے، جس کے لیے وظیفہ پوچھنا آپ سے نہایت ضروری ہے. جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یا پھر بیٹے، ظاہری بات ہے انہیں بھی اچھے رشتے نہیں مل پاتے، تو انہیں بھی کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ پڑھتے رہیں تو ان کا گھر اچھا بس جائے. انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دے دوں گی. لیکن میں آپ کو یہ ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں ہمارے یہاں گھروں میں نہ لڑکیوں کو نہ لڑکوں کو شادی کے بعد کیا ہوتا ہے ریالٹی کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلے ماں باپ لڑکیوں کے پیچھے تو لگے رہتے ہیں، کوئی پروفیشن کرو بیٹا، پیسے کماؤ. لڑکیوں کو کہتے رہتے ہیں یار ذرا گھر کا کام سیکھو. شادی کی تیاری کیا ہے ان کو کہاں کہا جاتا ہے. میری خالہ لنڈن میں رہتی ہیں اور ان کے 3 بیٹے ہیں. اب بیٹوں کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، ہے نا. ہم کہتے ہیں اللہ میاں بیٹا دے دے. اب ان کی 2 بہویں ہیں لیکن دونوں خیال نہیں رکھتی. وہ 80 سال کی عورت اس وقت خود کھانا بناتی ہیں اور نیچے جاتی ہیں کچن میں اپنے برتن خود دھوتی ہیں. کیا یہ ان کی بہوؤں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک ضعیف عورت ہے آپ کے گھر میں رہتی ہے، آپ اس کی خدمت کریں؟ خیر بھی ہو تو کر لیتا ہے انسان یار. انسانیت جب دنیا سے چلی جائے گی، احترام چلا جائے گا، آپ کے دل میں کسی کے لیے خیال نہیں آئے گا. ان کی ایک بہو ایسی ہیں جن کا باپ ساتھ رہتا ہے، وہ اپنے باپ کو روز کھانا بنا کے دیتی ہیں اور اپنی ساس کو نہیں. تو ان کی معافی ہے، بھلے وہ 5 کی جگہ 10 نمازیں روز پڑھ لیں. کیونکہ مذہب جو ہے نا وہ اخلاقیات ہے. دیکھو تم ہر مذہب میں ایک ہی چیز ہے. کوئی مذہب نہیں سکھاتا چوری کرو اچھا ہے، کوئی مذہب نہیں سکھاتا قتل کرو اچھا ہے، کوئی مذہب نہیں سکھاتا اوروں کے پیسے مارو، کوئی مذہب نہیں سکھاتا زیادتی کرو. سارے مذہب اخلاقیات سکھاتے ہیں. جب آپ اخلاقیات مذہب سے نکال لو گے تو آپ کے سجدوں کا اور آپ کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اگر ہم گھروں میں اپنی بیٹیوں کو بعد میں شادی کے تہذیب سکھائیں، طریقہ سکھائیں، ہو سکتا ہے وہ خود اپنے لیے دعا کریں. سب سے آسان تسبیح میں دیتی ہوں تمام بچیوں کو جن کی شادی نہیں ہو رہی، اور ساتھ انہوں نے یہ دعا کرنی ہے، اول و آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے آپ نے 800 دفعہ روز بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھنی ہے، اور ساتھ کہنا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اچھی جگہ شادی ہو جائے. دیکھو زبیر، ایک جگہ مجھے فون آتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، ایک جگہ آتے ہیں کہ جی شادی ہو گئی ہے میاں اچھا نہیں ہے. تو مجھے یہ سمجھاؤ نا کہ یہ بیلنس کیوں نہیں ہے ان دونوں چیزوں کے بیچ میں؟ جن کی ہو گئی ہے وہ بھی رو رہی ہیں، جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی رو رہی ہیں. ہمارے یہاں عورت کیوں رو رہی ہے جبکہ عورت کا درجہ اسلام واحد مذہب ہے جس نے اتنا اونچا رکھا ہے کہ اس کے پیر میں جنت رکھی ہے؟ اس سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا. جنت جس کے لیے ہم سارا دن رات ٹرائی کرتے ہیں وہ تمہاری ماں کے پیر کے نیچے ہے، اور ہم لوگ جب شادی ہو جاتی ہے تو بھول جاتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا ٹائم قیمتی ہے. تو بات جاتے جاتے لڑائی جھگڑے کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، تو ظاہری بات ہے شیطان ہی ہوتا ہے جو کہ لڑائیاں جھگڑے ہمارے بیچ میں کرواتا ہے. تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اور لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے کوئی چھوٹا سا وظیفہ ہمارے ناظرین کو تجویز کر دیں. سب سے آسان، سب سے کامل، سب سے اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جہاں کوئی آپ سے لڑنے لگے آپ نے اپنا منہ بند کر کے دل میں یہی پڑھتے رہنا اور بالکل خاموش رہنا ہے. کوئی بندہ اس سے لڑائی نہیں کر سکتا جو خاموش ہو آگے سے. بہت شکریہ جی. یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم مختصر ٹائم کے اندر جو آج کل ہمارے ارد گرد مسائل ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے یا پھر ان سے نمٹنے کے لیے جو بھی ہمیں طریقہ کار قرآن مجید میں بتایا گیا، جو وظائف ہیں وہ ہم آپ لوگوں تک لے کر آئیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.